الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی نور اللہ پکارا جب بھی مشکل میں سہارا مل گیا ان کا پکارا جب بھی مشکل میں سہارا مل گیا ان کا وہ آتے ہیں وہ سنتے ہیں بولانا ہم نہ چھوڑیں گے وہ آتے ہیں وہ سنتے ہیں بولانا ہم نہ چھوڑیں گے کہہ دو تو چھوڑ دیں گے جہاں کی محفل ساری کہہ دو تو چھوڑ دیں گے جہاں کی محفل ساری مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے کہہ دو تو چھوڑ دیں گے جہاں کی محفل ساری کہہ دو تو چھوڑ دیں گے جہاں کی محفل ساری مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے کہہ دو ان جلنے والوں سے مرو گے تم یہیں جل جل کر
بجلیاں تم پر گرانا ہم نہ چھوڑیں گے، مگر رضا کی بجلیاں تم پر گرانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ پکا رہا جب بھی مشکل میں سہارا مل گیا ان کا، وہ آتے ہیں وہ سنتے ہیں بلانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا کے بعد بے حد درود و لائق نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے ہدیتاً تحفتاً درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد، سامعین محترم حضرات، جیڑی آیت کریمہ تواڈے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید دی 3 سپارے دے اندر ارشاد فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ حضرات گرامی، انسان پیدا ہون تو لگ کے اپنے موت دے آخری وقت تک انسان دے اندروں ہرس اور لالچ تما جڑی ہے وہ نہیں گئی۔ تو قرآن نے اس کی ترجمانی فرمائی کہ انسان دی ہرس نے انسان نو اتھوں تک پہنچا دیتا ہے کہ انہیں قبر دا منہ دیکھ لیا لیکن ایدی ہرس نہیں مکی، ایدیاں خواہشاتاں جو کچھ بھی نے پیچھے رہ گیا نے، آپ قبر دے اندر چلا گیا لیکن ایدی خواہشات جڑی ہے وہ نہیں مکی۔ آپ قبر دے اندر انہیں چلا گیا، قبر دا منہ دیکھ لیا، لیکن ہرس تما لالچ جڑی ہے وہ اس دے اندروں ختم نہیں ہوئی۔ اور دوسری صورت دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب قسم ہے تیرے زمانے دی کہ اے لوگ خسارے دے اندر، گھاٹے دے اندر نے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں بڑی ترقی دے اندر ہاں، میرا کاروبار ہو گیا ہے ٹھیک، میں بڑا ترقی یافتہ ہو گیا ہاں، میری اولاد میرے برابر کمان دے ہو گئی ہے، مینوں اولاد دا سہارا مل گیا، میں ترقی یافتہ ہو گیا ہاں۔ لیکن قربان جاواں آقا علیہ صلاۃ والسلام دے آپ نے دے فرمان دے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب قسم ہے تیرے زمانے دی کہ لوگ خسارے دے اندر نے، گھاٹے دے اندر نے، لیکن او لوگ خسارے دے اندر، گھاٹے دے اندر نہیں کہ جنہاں نے تیرا دامن پھڑ لیا، وہ خسارے دے اندر، گھاٹے دے اندر نہیں۔ وہی لوگ کامیاب نے کہ جنہاں نے تیرا دامن پھڑ لیا، وہ لوگ کامیاب نے۔ اس تو علاوہ جتنے بھی لوگ نے سارے جڑے دے سارے لوگ خسارے دے اندر نے، گھاٹے دے اندر نے، لیکن جنہاں نے محبوب تیرا دامن پھڑ لیا وہ لوگ کامیاب نے
اور دنیا کے اتنے بھی کامیاب نے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب نے۔ انسان بچہ پیدا ہوئے تے اسی بچے دے کان دے اندر اذان پڑھنے ہیں۔ جدوں بھی بچہ پیدا ہوئے کسی بھی مذہب دا تے سانو وراثت دے اندر دین اسلام ملیا کہ ساڈا باپ مسلمان، ساڈا خاندان مسلمان، ساڈا قبیلہ مسلمان، سانو وراثت دے اندر مسلمانی ملی، لیکن اسی مسلمانی دی قدر نہیں جانی۔ جنہاں نے قربانیاں دے کے دین اسلام دی قدر رکھیتی ہے، انہاں نو پوچھو کہ دین اسلام دی قدر کی ہے۔ سانو تے اسلام مفت ملے ہے لیکن سانو قدر کوئی نہیں۔ لیکن جس وقت بچہ پیدا ہوندا ہے اسی بچے دے کان دے اندر اذان پڑھنے ہیں، اور جدوں سجے کان دے اندر اذان پڑھنے اور کھبے کان دے اندر تکبیر پڑھنے ہیں، تو ٹائم کنا گا؟ صرف جماعت کھڑی ہوندا۔ زندگی کنی گا کہ صرف جماعت کھڑی ہون سیدھا ٹائم ہے۔ اور اج دے موجودہ دور دے اندر سائنس نے بڑی ترقی کیتی ہے۔ ہر بندہ آخدا ہے کہ سائنس نے بڑی ترقی کیتی ہے، لیکن سائنس نہ کسی دی عمر گھٹا سکتی ہے تے نہ سائنس کسی دی عمر ودا سکتی ہے۔ ہون موجودہ دور دے اندر دوستو جیڑی پوزیشن جا رہی ہے، اس دور دے اندر 40 تو 50 سال دے جا کے انسان جڑا ہے وہ فارغ ہے۔ 40-50 سال تو بعد انسان جڑا ہے وہ فارغ ہے۔ اتنے ہی سالاں دے اندر ہی انسان نے جتنے بھی اپنے معاملات نو حل کرنا ہے انہاں ہی سالاں دے اندر حل کرنا ہے۔ شادی ہونی ہے، بچے ہونے نے، بچیاں دے جناب علی نکاح کرنے نے، جو کچھ بھی معاملات کرنے نے، بچے نو روزگار سکھانا ہے، اگر نیک صالح عمل کرنا ہے یا بچیاں نو روزگار سکھانا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے اس معاملات نو اس عمر دے اندر اندر کرنا ہے۔ اس تو بعد اگر نماز پڑھن لگتا ہے تو یہ جناب علی جسم دا ساتھ نہیں دینا، جسم دے اندر درداں نے۔ نوجوان 20-22 سال دا نوجوان جڑا ہے وہ بھی تانوں دیکھن نوں لگتا ہے کہ بڑا جناب علی جوان ہے، لیکن حقیقت دے اندر کمزور ہے۔ لیکن اتنی ہی عمر دے اندر انسان نے اپنے آپ نو اپنے معاملات نو درست کرنا ہے، نیک صالح عمل کرنے نے تو وہ بھی ایسے ہی عمر دے اندر کرنا ہے، اور اگر دنیا کمانی ہے تو پھر بھی اتنے ہی سالاں دے اندر کمانی ہے۔ اس تو بعد آہستہ آہستہ دی زندگی دیاں قسطاں جڑیاں نے وہ قریب جڑیاں آ رہی ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت دا ذائقہ کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت انہیں چکھ لینا۔ یہ خواہشاتاں جڑیاں نے وہ پیچھے ہی رہ جانیاں نے۔ تو پھر جدوں بچہ پیدا ہونا ہے بچے دے کان دے اندر اذان پڑھنی ہے، تکبیر پڑھنی ہے، لیکن جدوں بچہ پرورش پاندا ہے تو پھر ماں پیو دی سوچ جڑی وہ بدل جاندی ہے کہ میں اپنے پتر نو انجینئر بناواں گا، میں اپنے پتر نو جناب علی پائلٹ بناواں گا،
پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں خواہشاتاں ماں پیو اپنے جناب علی ذہن دے اندر رکھدا ہے کہ میں اپنی اولاد نو اے کچھ جڑا بناواں گا، لیکن وہی اولاد پڑھ لکھ کے سارا کچھ ماں پیو کولوں سکھ کے ایک وقت وہ آندا کہ جس وقت پیو دی جناب علی قبر دے اتے پتر بھی جانا جناب علی پسند نہیں کرتا، اور ایسے ایسے معاملات دیکھے نے کہ 10 محرم والے دن بھی جناب علی اولاد جیڑی ہے ماں تے باپ دی قبر دے اتے نہیں جاندی، تے انہاں دی خاطر اسی پاپ کمانے ہاں، انہاں دی خاطر اسی جو کچھ بھی کرنے اسی انہاں دی خاطر پاپ کما کے اسی دوزخ دا بالن بن کے اسی قبر دے اندر ٹر جانے ہاں، لیکن انہاں کولوں اتنی توفیق نہیں پیندی کہ اے جناب علی قبر تے جا کے ماں یا پیو دے واسطے دعا کر سکے۔ تے اسی جدوں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان ہے کہ جدوں کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو پھر اپنی مرضی جڑی ہے وہ ختم۔ جدوں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو پھر اپنی مرضی جڑی ہے وہ ختم ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے حکم دے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ خدا دی قسم اسی خوش قسمت ہاں کہ اسی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی امت دے اندر شامل ہاں، ورنہ پہلیاں امتاں دے اندر ہوندے تے انسان گناہ کرتا تھی تے انسان دے جناب علی چہرے دے اتے لکھیا جانا اور انسان دے گھر دی چوکڑ دے اتے لکھیا جانا کہ انسان گناہ گار ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساڈی خاطر دعاواں کرتے رہے کہ یا اللہ میری امت دی عمر تھوڑی ہے، میری امت دی عمر تھوڑی ہے، یا اللہ میری امت کس طرح نیک صالحہ عمل کر کے تے جنت وچ جائے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب امت دی پریشانی نہیں لینی، جتنی 400 سال پہلے بزرگ 400 سال عبادت کرنگے لیکن تواڈا امتی 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا 400 سال دی عبادت دے نالوں اعلیٰ درجہ رکھے گا۔ ایک دفعہ آقا علیہ السلام دی ذات پہ درود پڑھن دے نال اللہ تبارک و تعالی 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے۔ تے درجے بلند کتے ہونے نے؟ جنت وچ، دوزخ وچ نہیں ہونے، جنت وچ درجے بلند ہونے نے۔ تے کتنے اسی خوش قسمت ہاں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے درود ایک دفعہ پڑھے ہے، اللہ تبارک و تعالی 10 گناہ معاف کر رہا ہے، 10 درجے بلند فرما رہا ہے، اور 10 نیکیاں اس دے نامہ ایمال دے اندر لکھیاں جا رہی ہیں جڑا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات تے درود پڑھتا ہے۔ تو پھر اگر 5-10 منٹ بیٹھ کے اگر 100 مرتبہ آقا علیہ السلام دی ذات تے درود پڑھیں گے تو پھر کتنا ہو دا جناب علی رحمتاں اس بندے دے اتے شامل حال ہوں گی۔ کس طرح دوزخ دے اندر جائے گا انسان؟ اگر 10 منٹ بیٹھ کے آقا علیہ السلام دی محبت دے اندر درود پڑھ لے گا بندہ تو 10 منٹاں دے اندر کتنا درود پڑھیا جائے گا، کتنے درجے بلند ہون گے۔ یہ جتنے بھی انعامات نے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صدقہ جمیلہ دے نال نے کہ انسان خوش قسمت ہے
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی امت دے اندر شامل ہے۔ سابقہ نبی دعاواں کردے آئے کہ یا اللہ سانو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا امتی بنا دے، لیکن اسی خوش قسمت ہاں کہ اسی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے امتی بن کے آئے ہیں۔ سابقہ نبی دعاواں کردے، نبی دعاواں کردے آئے تے اسی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے امتی ہاں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے مزار پر انوار دے اتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لائی ہے کہ جس وقت آقا علیہ صلاۃ و سلام دی محبت وچ انسان درود پڑھدا ہے اسی وقت ہی اس دا درود نوٹ کیتا جاندہ ہے، اور فرشتہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا خادم ہے، تو خادم دی سماعت دا اتنا مقام ہے کہ اسی درود ایتھے پڑھنے ہیں، اسی درود ایتھے پڑھنے ہیں مزار پر انوار تے فرشتہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر حاضر خدمت ہو کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آج فلاں بن فلاں نے آپ دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کیتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبول فرمائیے، اور خالی درود و سلام دا نذرانہ ہی پیش نہیں کرتا، ساڈے باپ دا بھی نام دسدا ہے فرشتہ، اور ساڈے خاندان دا بھی نام دسدا ہے، اور ساڈے شہر دا بھی نام دسدا ہے، اور ساڈے گھر بار دا بھی نام دسدا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فلاں بن فلاں نے اج تہاڈی محبت دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کیتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبول فرمائیے۔ تو دوستو اگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے خادم دا اے مقام ہے کہ خادم سعودی عرب دی سرزمین دے اندر آقا علیہ صلاۃ و سلام دے مزار پر انوار دے بیٹھ کے اتنی سماعت رکھدا ہے کہ اج ناروال دی سرزمین دے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ تہاڈا فلاں بن فلاں امتی نے درود و سلام دا نذرانہ پیش کیتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبول فرمائیے، تو پھر آقا علیہ صلاۃ و سلام دی سماعت دا مقام کی ہوئے گا؟ یہ مقام جتنے بھی ملے نے سانو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صدقے دے نال ملے نے۔ اسی گناہ اسی کریے تے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غاراں دے اندر جا کے دعاواں کرن کہ یا اللہ میری امت گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، بد اعمال ہے، کہ یا اللہ میری امت نو بخش لے۔ تے اج امت دا حال کی ہے کہ امت اپنی موج مستی دے اندر لگی ہے، پوترے کھڈان واسطے ٹائم ہے گا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دسے ہوئے فرمان دا مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، نماز دین دا ستون ہے، نماز بے حیائی تے برے کماں تو روک دیے، نماز پڑھن واسطے ٹائم نہیں ہے گا، باقی مصروفیت واسطے ٹائم ہے گا۔ اور اسی کہلاؤنے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے امتی، جس وقت بچہ پیدا ہویا تے بچے دے کان دے اندر اذان پڑھ دیتی، اور ایک کان دے اندر اذان پڑھ دیتی، ایک کان دے اندر تکبیر پڑھ دیتی، تے ٹائم ساڈے کول کنا کا صرف جماعت کھلون دا، جماعت کھلون دے وچ کنا کا ٹائم ہوندا ہے؟ 5-7 منٹ ہوندے نے، تے اتنے ہی ٹائم دے اندر اسی اپنے حالات نو
ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਕਬੀਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਬਿਨ ਫਲਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਬਣਾਣਾ, کہ دین دا خادم بنانا؟ خدا دی قسم اگر اولاد دے دل دے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی محبت پیدا نہیں کریں گا تو پھر اس چیز دا گمان کٹ دے دل دے اندروں کہ میری اولاد جیڑی ہے وہ میری تابع دار ہو جائے۔ اگر تو چاہنا نا کہ حضور کہ اگر تو چاہنا ہے کہ میری اولاد میری تابع دار ہوئے تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی محبت اولاد دے دل دے اندر پیدا کر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 سال دا بچہ ہو جاوے تو نماز پڑھانی سکھانی شروع کر۔ اگر 10 تو 15 سال دا ہو کے اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا تو پھر اس بچے نو مار کے بھی نماز پڑھا۔ بچہ گل کر رہا ہے کہ جناب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی جی جناب علی کوئی گل سنائیو، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی روحانیت دا عالم ایسی کہ آپ نے 1 مہینے دے اندر قرآن مجید حفظ کیتا ہے۔ آج ساڑھے بچے 2 سال دے اندر بھی 2.5 سالوں دے اندر بھی قرآن مجید حفظ نہیں کرتے تو پھر بھی ممکن ہے کہ منزل جیڑی ہے وہ کچی رہ جاندی ہے۔ خدا دی قسم منزل یاد رکھن والا نقصہ حافظ قرآن نو میں دس دینا، اگر پورا سال منزل جناب علی منزل یاد نہ رہے جو سزا چور دی سو منظور ہے۔ 5 وقت دی حافظ قرآن نماز پڑھے اور 5 نمازاں دے اندر ترتیب وار قرآن مجید پڑھے، 40 رکوع بنتے نے، تے اگر 40 رکوع نہیں تو کم سو کم 20 رکوع بھی ہر روز حافظ دی جناب علی منزل ہوئے، کدے جناب علی حافظ دی منزل جڑی ہے وہ جناب علی کدے بھولے گی نہیں۔ لیکن اس پاسے حافظ نہیں ہوندے، بس قرآن مجید پڑھ لیا حفظ کر لیا، پھر ویکھاں گے انشاءاللہ جدوں ترابیاں سناؤنیاں ہون گیاں رجب دے اندر جا کے یاد کر لیں گے۔ خدا دی قسم آقا علیہ صلاۃ والسلام دی زندگی جڑی ہے وہ انسان واسطے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان نو جو کچھ بھی بخشیا آقا علیہ صلاۃ والسلام دے صدقے دے نال بخشیا، اس کائنات نو سجایا تے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صدقے دے نال سجایا۔ اے مسجداں دے اندر رونقاں نظر آ رہی نے تو آقا علیہ صلاۃ والسلام دی محبت دی وجہ تو نظر آ رہی نے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ولادت با سعادت تو پہلا ایک قانون سی کہ اپنی اپنی جناب علی عبادت گاہاں دے اندر ہی عبادت کرنی ہے، اور کسی جگہ تے عبادت نہیں کرنی۔ لیکن قربان جاواں آقا علیہ صلاۃ والسلام دی عظمت شان مقام تو جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت و بآسادت فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب تہاڈا قدم زمین تے لگ گیا، میں تہاڈی امت واسطے روئے زمین ہی مسجد بنا دیتی ہے۔
ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੁਸੱਲਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ। ਥੋੜਾ ਅਜਰ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا ساڈے تے اتنا احسان ہے کہ سابقہ نبی دعاواں کردے آئے کہ یا اللہ سانو اپنے امتی بنا لا، لیکن اسی امت بن کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے احکامات تو دور ہٹے پے ہیں۔ ہر بندے دی جناب علی یہی خواہش ہے کہ بس جناب علی ترقی 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 ہو جائے، لیکن کدے یہ بھی سوچیا کہ بچے نے دین اسلام دے اندر کتنی کی ترقی کیتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احکامات اسی اپنی اولاد نو کتنے سکھا رہے ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دی والدہ ماجدہ آپ نو فرماندیاں نہیں ہیں کہ پتر نماز پڑھیا کر، تو بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ماں نماز پڑھیا کی لبدا ہے؟ تو آپ دی والدہ نے فرمایا کہ نماز پڑھیا شکر ملے گی۔ تو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ دی والدہ روزانہ بازار جانا، بازاروں شکر لے آ کے مسلے دے تھلے رکھ چھڑنی، جس وقت نماز پڑھ کے فارغ ہونا تے شکر مل جانی، اور شکر بھی خوشبودار۔ اور ایک دن حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ دی والدہ لیٹ ہو گئی کہ شکر نہ رکھ سکیاں، اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر ہاتھ چک کے دعا کیتی کہ یا اللہ اج میری لاج رکھ لیں، اج مسلے دے تھلیوں شکر نہ نکلی تو پتر ہمیشہ واسطے بے اعتمادی ہو جائے گی اور ہمیشہ واسطے پتر بے نمازی ہو جائے گا۔ تے والدہ اجے بازار گئیاں نے تے شکر مسلے دے تھلیوں نکلن رہی ہے۔ کس وقت جو دے نال بزرگاں نے دین دیاں والدہ نے اپنی اولاد نو نمازی بنایا۔ اسی نماز پڑھاؤن واسطے اسی اپنی اولاد واسطے کی کر رہے ہیں؟ باقی معاملہ تے اسی سارے کر رہے ہیں نا، لیکن اسلام سکھاؤن واسطے، دین سکھاؤن واسطے اسی کیڑا کام کر رہے ہیں جڑا اسی اپنی اولاد نو کہ ساڈی اولاد ساڈے جان تو بعد ساڈے واسطے جڑی دعائے خیر کرے۔ لیکن دوستو جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے تے اسی اذان پڑھنے ہیں تے اس اذان پڑھی ہوئی دی سانو لاج بھی رکھنی چاہیے کہ پتر دے کان دے اندر اذان پڑھی ہے تے ہون کہ پتر صرف ٹائم اینا کی ہے کہ ہون صرف جماعت کھڑی ہوندا۔ تو دوستو 40-50 سال دی عمر تے جا کے انسان جڑا ہے وہ انسان فارغ ہے۔ اج عمراں بہت تھوڑیاں ہو رہی ہیں، اتنی عمر دے اندر انسان نے اپنے معاملات نو حل کرنا ہے، اولاد نو پڑھانا ہے، اولاد نو جناب علی کاروبار سکھانا ہے، اولاد دی شادی کرنی ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے، اس تو بعد یہ دے زندگی دے آخری ہر لمحہ جڑا ہے وہ وقت در وقت جڑا ہے وہ قریب تک قریب آ رہا ہے، عمر دی کٹ رہی ہے دن ب دن۔ تو دوستو اللہ تبارک و تعالی نے انسان نو پیدا کیتا ہے تے اپنی عبادت واسطے کیتا ہے۔ اگر اسی
اللہ تبارک و تعالیٰ دا نام نہیں لیندے تے اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحبوبیت دے اندر فرق کوئی نہیں آندا۔ اللہ مالک کے، خالق کے، رازق کے، او دا کوئی بھی نام نہ لوے گا، وہ مالک ہے، انہوں کوئی فرق نہیں پیندا۔ اسی جو کچھ بھی کرنا ہے اسی اپنے واسطے کرنا ہے۔ اگر اسی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تے درود و سلام نہیں پڑھ دے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے دسے ہوئے احکامات دے اتے عمل نہیں کر دے تے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی رسالت دے اندر کوئی فرق نہیں آندا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب جیڑی بھی کڑی آوے گی وہ ود سو ود تیرا ذکر کر دی ہوئی آوے گی، تیرے ذکر نو کوئی مٹاؤن نہیں لگا نہ کوئی کٹاؤن لگا۔ جیڑی بھی کڑی آوے گی ود سو ود تیرا ذکر کر دی ہوئی آوے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ محبوب قسم ہے تیرے زمانے دی کہ یہ لوگ خسارے دے اندر نے، یہ لوگ کاٹے دے اندر نے، یہ جڑے لوگ کہہ رہے نے کہ اسی جناب علی بڑی ترقی دے اندر ہاں، ساڈی اولاد جڑی ہے ساڈے برابر ہوگی، کام کرن دے برابر ہوگی، سانو کما کے دوے گی، اسی جناب علی کامیاب ہو گئے ہیں، ساڈی جناب علی روزگار جناب علی اعلیٰ تو اعلیٰ ہو گئے نے، اسی جناب علی کامیاب ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ محبوب قسم ہے تیرے زمانے دی کہ لوگ خسارے دے اندر نے، کاٹے دے اندر نے، لیکن وہ لوگ کاٹے دے اندر نہیں جنہاں نے تیرا دامن پھڑ لیا۔ وہ لوگ خسارے دے اندر نہیں، وہ کاٹے دے اندر نہیں کہ جنہاں نے تیرا دامن پھڑ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب جیڑی بھی کڑی آئے گی تیرا ذکر ود سو ود کر دی ہوئی آئے گی، تیرے ذکر نو کوئی مٹاؤن نہیں لگا، کٹاؤن نہیں لگا۔ تیرے ذکر نو مٹاؤن والے خود مٹ جان گے لیکن تیرا ذکر نہیں مٹے گا۔ ساری کائنات تو ختم ہو جائے گی لیکن تیرا ذکر اس وقت بھی جاری و ساری رہے گا جس وقت ساری مخلوق ختم ہو جائے گی۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی خود اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تے درود و سلام دا نذرانہ خود مالک پیش کر رہا، اور ایمان والے نو حکم فرما رہا کہ ایمان والے تسی بھی میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تے خوب درود اور سلام بھیجو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لایا کہ پس تحقیق ہم نے کافروں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جڑا میرے محبوب تے ایمان نہیں لیوندا انہاں دے واسطے میں دوزخ دی آگ جڑی ہے وہ تیار کر کے رکھی ہے، کہ میرے محبوب تے ایمان لیونا جڑا ہے یہ ضروری ہے، اور میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے دسے ہوئے احکامات دے اتے عمل کرنا جڑا ہے وہ تیرے واسطے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب انہاں نو کہہ دیو کہ اگر جے تسی مینوں راضی کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے محبوب دی پیروی کرو، اگر جے تسی مینوں راضی کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی پیروی کرو۔ خدا دی قسم جنہ دی خاطر مال کٹھا کر کے لوگ باپ باہر جاندے نے کمائی کرنے واسطے،
ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ تو اس ਤੋਂ بعد انشاءاللہ گل بات جڑی وہ ختم ہے۔ باپ جب جاندہ باہر کمائی کرنے واسطے، اولاد نو کوئی پتہ نہیں کہ میرا باپ کی کما رہا، اس چیز دی شناخت کرنی ہے تے باپ نے کرنی ہے کہ میں رزق حلال جڑا ہے وہ اولاد واسطے کماواں۔ جس وقت گھر آندا باپ تے اگر اولاد نو رزق حلال کھوالیا دا ہوئے گا تے او اولاد جڑی ہے او ماں دے پیو نو جناب علی کٹ کے جڑیاں نہ سویں گی، کٹ کے سویں گی۔ اگر رزق حرام کھوالیا ہوئے گا تو پھر کٹ کے سویں گی۔ اور کئی ایسے معاملات دیکھے نے گھراں دے اندر کہ اولاداں جڑیاں نے وہ اپنے باپ نو جناب علی دھکے دے کے باہر کٹ دیاں نے، اور خدا دی قسم ختم والے دن لڑ پیندے نے کہ میرے واسطے کیتا کی ہے میں دا ختم دواواں، دس تیرے واسطے وہ کر کے تینوں جاندہ ہویا دس کے جاندہ کہ تو مگروں اے کرنا ہے۔ خدا دی قسم اگر اولاد دے دل دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی محبت پیدا کریں گا، اولاد نو رزق حلال کما کے کھوالیں گا، اولاد جناب علی تیری تابعہ دار بھی بنے گی اور تیرے مرن تو بعد تیرے واسطے ہی سالے ثواب دی دعا بھی کرے گی۔ اگر جے تو خواہش رکھنا ہے کہ میری اولاد میری تابعہ دار بن جاوے تو پھر اپنی اولاد دے دل دے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی محبت پیدا کر اور اولاد نو رزق حلال کما کے جڑا وہ کھوال۔ تے جے تو رزق حلال اولاد نو کما کے نہیں نہ کھوالنا تو پھر اس چیز دی دل دے وچوں خواہش کر دے کہ میری اولاد جڑی ہے میرے مرن تو بعد میرے واسطے ہی سالے ثواب دی دعا کرے گی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے دسے ہوئے احکامات دے اتے سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور سانو رزق حلال کمان دی اور کھان دی اور خرچ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتا ادا فرما لو۔